5374 احادیث بیان کرنے والے صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں 4 سال 2 ماہ تک رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 47-48 سال تقریباً حیات رہے ہیں، یعنی تقریباً آدھی صدی تک امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ وہ صحابہ جن کے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود تھا، اگر انہوں نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لمبی عمر پائی ہے تو ان کی احادیث بھی زیادہ محفوظ ہو گئی ہیں، ریکارڈ پر آ گئی، اس لیے کہ صحابہ کرام سے احادیث زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جس کو ضرورت ہوتی نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ضرورت نہیں تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی ضرورت نہیں تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی۔ تابعین آئے، انہوں نے پھر واقعات پوچھے، دین سیکھنے کے لیے مسائل پوچھے، تو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کانوں سے سنا تھا، بہت سی وہ باتیں بھی بیان میں آ گئیں جو پہلے شاید کبھی بیان نہیں ہوئی تھی۔ تو گویا کہ یہ اضافہ ہے احادیث کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ حدیث مروی ہیں، حضرت انس بن مالک سے بھی زیادہ حدیث مروی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ حدیث مروی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی زیادہ حدیث مروی ہیں۔ یہ وہ تمام صحابہ ہیں جو تقریباً آدھی صدی تک نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں رہے۔ باقی جس کے پاس احادیث کا ذخیرہ نہیں تھا، زیادہ صحبت کا موقع اس کو نہیں ملا، احادیث نہیں سنی، یا وہ بچپن میں تھا، ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ کہ ایسے لوگ بھی ہیں، مثلا آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ، ان سے چند حدیث مروی ہیں، حالانکہ سب سے آخر میں وہ فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے پوری 1 صدی بعد ابو طفیل عامر بن واصلہ وفات پاتے ہیں، لیکن احادیث زیادہ نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں زیادہ دیر رہنے کا انہیں وقت نہیں ملا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث کیوں مروی ہیں، اس کا ایک سبب تو یہ ہے، جس کو عام طور پر کتابوں میں نہیں لکھا گیا، یا زیادہ لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، یا زیادہ اس پوائنٹ نے شہرت نہیں پائی۔ جن چیزوں نے شہرت پائی ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیث کیوں مروی ہیں، تو اس میں اگر میں پچھلے خطبے سے بات کو ملاتے ہوئے عرض کروں تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث سیکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا، اور ان کے شوق کی سند خود نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 99 کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یقین تھا ابو ہریرہ، اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد، مجھ سے اس حدیث کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا اول من کا، آپ سے پہلے۔ یہ بات، یہ مسئلہ مجھ سے سب سے پہلے ابو ہریرہ ہی پوچھیں گے، مجھے اس بات کا یقین تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اس یقین کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ حدیث کے بارے میں پوچھنے کا جو آپ کا شوق ہے، احادیث سیکھنے کا جو آپ کا شوق ہے، اس کو دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ مسئلہ مجھ سے سب سے پہلا ابو ہریرہ پوچھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا شوق، آپ کو بھی ہے جی؟ احادیث کے بارے میں پوچھنا، احادیث سیکھنا،
اس کا دل میں شوق ہونا، حرص ہونا، حرص کا لفظ حدیث پاک کے اندر یہ لالچ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایسا لالچ نہیں ہے جو برا ہو، حدیث سیکھنے کا لالچ تو خوش آئند ہے، قابل تعریف ہے. اور اسی حدیث کی روشنی میں شارح نے حدیث نے لکھا ہے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. تو یہ حدیث کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے، کئی پہلو ہیں اس کی عظمت اور فضیلت کے. خیر میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن ایک سٹیپ اور بھی ہے. ہمیں بھی بہت سے کاموں کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن کرتے کچھ نہیں، میرا شوق ہی ہے، شوق ہے لیکن جو محنت کرنی ہے وہ نہیں، جو وقت نکالنا ہے وہ نہیں. بھائی اس کے لیے صلاحیتیں صرف کرنا پڑیں گی نا، اس کے لیے سفر اختیار کرنے پڑیں گے، اس فن کے ماہرین کے پاس، اساتذہ کے پاس جانا پڑے گا، زانو تلمس طے کرنا پڑے گا ان کے پاس جن کے پاس حدیث کا علم ہے. شب و روز صرف کی ہیں انہوں نے، جنہوں نے علم سیکھا ہے، زندگیاں وقف کی ہیں بہت سے اس فن کے لوگوں نے. لیکن ابو ہریرہ تو وہ ہیں جنہیں شوق بھی ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے وقف بھی کر رکھا ہے، زندگی وقف ہے اس کام کے لیے. بس کھانا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی. اصحاب صفہ میں سے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ لوگ جن کا کوئی گھر نہیں تھا الگ سے. بعد میں تو خیر حضرت ابو ہریرہ کا اگر ہم ذکر کریں تو بڑی برکات سے اللہ نے نوازا، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بڑے عہدوں پر تعینات رہے. لیکن شروع کی جو مالی حیثیت ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. رزق کی تقسیم تو اللہ کے ذمہ ہے نا، لیکن دنیاوی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کے مال میں بڑی برکتیں عطا فرمائی. شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہو، اس طرف جانے کا اگر زیادہ وقت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حضرت عمر نے بھی پوچھا تھا کہ اتنا مال کہاں سے آیا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کے گھوڑوں میں بڑی برکت عطا فرما دی تھی. تو پتہ چلا کہ ابو ہریرہ کے مال میں واقعی اللہ نے برکت ڈالی ہے، اوریجنل جو ان کی پراپرٹی تھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈال کے بڑھا دیا ہے. تو جہاں وہ شوق رکھتے ہیں وہاں اس کے لیے اپنے آپ کو وقف بھی کیے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مشقت میں تھا، جہد کا لفظ ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مشقت بھوک پیاس کی وجہ سے تھی. حضرت عمر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ عمر وہ آیت تو مجھے پڑھ کے سناؤ. کوئی آیت پوچھی ہوگی انہوں نے جس میں کوئی کھانا کھلانے وغیرہ کا ذکر ہوگا. یہ سیاق و سباق سے بات کا پتہ چلتا ہے، اگرچہ صحیح مسلم کی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں ذکر نہیں ہے کہ آیت کون سی تھی، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات یقیناً اشارتاً ہوگی جس میں کھانا کھلانے کی کوئی بات ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کے سنایا یا اس کی تفسیر بتائی اور چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں کافی دیر چلتا رہا، فخررت لوجہی من الجہد، مشقت کی وجہ سے میں منہ کے بل نیچے گر پڑا. جب میں نیچے گرا اور اوپر دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام میرے سر پر کھڑے تھے اور فرماتے ہیں یا ابا ہر، ابو ہر عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم ہو میرے لیے سعادت ہے، غلام حاضر ہے، وسعدیک میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے فرما رہے ہیں. فآخذ بیدی فاقامنی، ابھی پڑے ہوئے ہیں، چہرے کے بل گرے ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت ہوئی ہے لیکن نیچے ہی پڑے ہوئے ہیں. ابھی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا فاقامنی، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا.
حدیث سیکھنے کا شوق رکھنے والا ایک طالب علم، کیوں جی؟ حدیث سیکھنے کا، دین کا علم سیکھنے کا شوق رکھنے والا ایک فاقہ کش طالب علم۔ میں رات کو نماز کے بعد جلدی سو گیا، 3 بجے قریب اٹھا اور اس کے بعد میں نے خطبے کی تیاری کی ہے۔ بار بار میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ خوش نصیبی کی بات ہے، آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، بے ہوش ہو کے گرے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سیدھا کیا۔ کاش ہم بھی ہوتے نبی کے راستے میں کہیں گرے پڑے۔ جو توجہ میری بار بار اس طرف جا، اور ہر محب کی جانی چاہیے، اور اس لیے میں رک رہا ہوں یہاں پر۔ یہ معمولی سعادت نہیں ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، شرف صحابیت کو کوئی نہیں پا سکتا، اس مقام کو کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ تو پاگل ہو گئے ہیں لوگ جو ان کی تکریم نہیں کرتے ہیں، جن کی شان یہ ہے۔ فَأَقَامَنِي، اور حدیث میں الفاظ ہیں عَرَفَ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا جو مسئلہ تھا اللہ کے رسول پہچان گئے تھے۔ ایک جملہ یہاں پر ایڈ کر دوں ساتھ سمجھانے کے لیے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس کے باوجود جو نظر نبی کی ہے وہ عمر کی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا، اور ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا۔ جو بات غیر نبی نہیں پہچان پایا وہ نبی پہچان پایا ہے۔ یہ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی امتی نبی جیسا ہو سکتا ہے۔ تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ شان و عظمت کی بات ہے۔ آپ انسانوں میں سے ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن شان و مرتبے کی جہاں پر بات آئے گی، علم کی جہاں پر بات آئے گی، فراست کی جہاں پر بات آئے گی، تو فراست محمدی کو فراست امتی نہیں پا سکتی۔ یہ سیدھی بات ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام تو پہچان گئے، اور ابو ہریرہ جو پوچھ رہے تھے وہ بھی کو آیت کی تفسیر نہیں پوچھ رہے تھے، سوال کرنے سے بچ رہے تھے کہ یہ نہیں کہا عمر مجھے کھانا کھلا دو۔ اس سوال سے بچنے کے لیے انہوں نے آیت کی تفسیر پوچھی کہ شاید انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ سیانے لوگ اسی طرح کا ہی انداز اختیار کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ بھی ظاہر سیانوں میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی وہ حدیث جو قیاس کے خلاف ہو نہیں مانتے، نہ مانو، حدیث حدیث ہے، صحیح حدیث ہو، جس کے بھی خلاف ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمان نبی کا، ارشاد نبی کا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ قیاس کے خلاف ہے، لوگوں کی عقل کے خلاف ہے، لوگوں کی الگ الگ اپنی اپنی عقلیں، ہم کیا کریں گے؟ ایک حدیث ایک کی عقل میں نہیں آتی، دوسری حدیث دوسرے کی عقل میں نہیں آتی، تو یہ تو طریقہ ہی کوئی نہیں ہے نا حدیث کو ماننے کا۔ بات عقل میں آتی ہے نہیں آتی، نبی کا فرمان ہے، ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، آمنا و صدقنا۔ مرضی کی حدیثیں مانتے ہیں، مرضی، یہ حدیث ماننے والی بات تو نہیں ہے، وہ غامدی ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ سارے منکرین حدیث ہیں جو اس طرح کے اصول بناتے ہیں نا۔ بے شک حدیثیں پڑھتے رہے، حدیثوں کا نام بھی لیں، لیکن جب حدیث کے بارے میں یہ رویہ اختیار کریں گے کہ حدیث بخاری کی ہے لیکن میری عقل میں نہیں آتی لہذا میں نہیں مانتا، تو منکر حدیث کے کیا سر پہ سینگ ہوتے ہیں کوئی؟ پرویز نے کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں اپنی تفسیروں میں۔ غلام احمد پرویز جو منکر حدیث تھا، سکہ بند منکر حدیث، سب مانتے ہیں منکر حدیث تھا، وہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں منکر حدیث ہوں، بس یہ کہ جو حدیث قرآن کے خلاف نہیں مانے۔ تمہیں کس نے کہا حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے پہچانا اور اپنے گھر کی طرف مجھے لے گئے، اور نبی علیہ السلام نے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا، میں نے پیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اود یا ابا ہر، پھر پیو۔ کہتے میں نے پھر پیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اود
اور پیو. ایک بار پی کے جتنی ضرورت تھی چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر پیو. کوشش کر کے پھر پیا, پھر چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا عود, ریپیٹ, یہی کہتے ہیں نا عود آدھا یعود ہو, کہ پھر پیو. میں نے پھر پیا. فرماتے ہیں کہ دودھ پیا تو میرا پیٹ بھی اس پیالے کی طرح ہو گیا. اسی سے محدثین نے کہا ہے کہ کھلانے پلانے والے کی چاہت اگر یہ ہو کہ اپنے مہمان کو زیادہ کھلایا پلایا جائے, پیٹ بھر کے کھلا دیا جائے, تو شرعاً جائز ہے. روٹین یہ نہیں ہے. اور خاص کر مشروبات کے حوالے سے, کیونکہ مشروب کا ہی ذکر ہو رہا ہے, اور وہ تو دودھ بھی مبارک ہے, اور کئی موقعوں پر تو ایک ہی پیالہ پورے لشکر سے ختم نہیں ہوتا تھا. بابرکت اللہ کی رحمت والا دودھ. حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں حضرت عمر سے بتایا کہ وہ جو آیت میں نے آپ سے پوچھی تھی نا, مجھے آپ سے بہتر یاد تھی, میرا مقصد تو یہ تھا. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں مجھے لے گئے, اور اس طریقے سے آپ نے میری خدمت کی, دودھ پلایا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں, میں آپ کو کنجوس تو نہیں کہتا, ویسے کہنا بھی نہیں چاہیے, صرف توجہ دلا رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تمہیں کھانے کی حاجت ہے, تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے, اس لیے آیت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, اور میں اگر اس وقت آپ کو لے کر اپنے گھر لے جاتا اور تمہیں کھانا کھلا دیتا, تو میرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی کا مقام ہوتا. یہ نہیں کہ چلیں شکر ہے مجھے نہیں کھلانا پڑا. یہ میں اشارہ پہلے آپ حضرات کو کر رہا ہوں. اور یہی سے یہ بات بھی کہ حدیث کے جو طلاب ہیں, خدام الحدیث ہیں, ان کی خدمت کرنا, ان کو کھلانا پلانا, طالبان حدیث کو, یہ سعادت کی بات ہے. اور حضرت عمر کے فرمان سے بھی یہ بات بظاہر نکلتی ہے, عمومی بھی ہے, کہ جو آدمی جس کو بھوک لگی ہوئی اس کو کھانا کھلانے کی فضیلت اسلام کے اندر موجود ہے. لیکن اس قسم کے لوگوں کو یہ ظاہر ہے زیادہ فضیلت کا مقام ہے. دو آدمی بھوکے ہیں, ایک دین کا طالب علم ہے اور ایک عام آدمی ہے, دین کا طالب علم نہیں ہے. تو جو دین پڑھ رہا ہے, دین کا طالب علم ہے, دین کا خادم ہے, وہ دین کی وجہ سے اس کی خدمت کرنا, یہ ثواب اس میں ایڈ ہو جائے گا. یعنی کھلانے کا ثواب تو برابر ہو گیا, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ دین سیکھ رہا ہے اور دین سکھا رہا ہے, تو وہ ثواب اس میں پلس ہو جائے گا. وضاحت کی زیادہ ضرورت اس میں میرے خیال ہے نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان سے زیادہ حدیث کی عمر بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں بھی یہ بات مشہور تھی, اور لوگ انہیں کہا کرتے تھے یا سمجھتے تھے ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے, ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور تو کوئی اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتا. جیسے ہمارے بارے میں لوگ نہیں کہتے, ایک ایک خطبے میں 15 20 حدیثیں سنا دیتے ہیں, اور ایسے خطیب بھی ملیں گے گھنٹہ تقریر کریں گے, ایک بھی حدیث نہیں پڑھیں گے. ملیں گے آپ کو, مجھے نہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ارشادات فرامین سنائیں, قرآن کی آیات سنائیں, قرآن کے ذریعے سے واعظ کرے لوگوں کو, حدیث پاک کے ذریعے سے واعظ کرے لوگوں کو, جو اصل بنیاد ہے دین کی. قصے کہانیاں تو لوگ بے شمار بنا لیتے, ٹھیک ہے, سمجھانے کا بتانے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں حدیث تو میں وہی سنا رہا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے, صدیوں سے لکھی ہوئی ہے, نبی پاک کے زمانے کی ظاہر وہ حدیث ہے نا, واقعات ہے صحابہ کے زمانے کے. لیکن یہ جو نقطے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں ضمن یہاں رک کے سمجھانے کے لیے, تو ہر ایک اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. جتنا شعور, جتنا مطالعہ, جتنی عقل کسی کو اللہ نے دی ہوتی ہے, وہ اپنے اپنے حساب سے بات کر لیتا ہے. اس لیے لوگ وہی باتیں سنتے ہیں لیکن اکتاتے نہیں. ایک عالم بیان کر رہا ہے, پھر دوسرا کر رہا ہے, پھر تیسرا بیان کر رہا ہے, بات وہی ہے, لیکن سمجھانے کا انداز جو وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. کسی کا بالکل سادہ انداز ہوتا ہے جیسے میرا ہے, کچھ ذرا مرچ مسالہ لگا کے, وہ رنگ بازی کا لفظ تو شاید نہیں بولنا چاہیے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا مسالہ لگا کے
چیز کو پیش کرتے ہیں مبالغہ آرائی کے ساتھ. سننے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات بھی اللہ کے رسول نے فرمائی اور یہ بھی دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، وہ مولوی کا اپنا مسالہ ہوتا ہے جو بات سمجھانے کے لیے اس نے ساتھ لگایا ہوتا ہے. تو دیانت یہ ہے کہ کلیئر بتائیں کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی ہے اور یہ بات خطیب کی طرف سے ہے، تاکہ سننے والوں کو مغالطہ نہ لگے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یزعمون، اور صحیح مسلم میں ہے یقولون ان ابا ہریرہ قد اکثر، اور بعض حدیث میں یکثر الحدیث، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیث سے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں واللہ الموعد، میں نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے. یعنی اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو میری اپنی طرف سے ہے تو میں نے بھی تو اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے نا. واللہ الموعد، مولوی صاحب واللہ الموعد، کیا سنا رہے ہو لوگوں کو؟ واللہ الموعد، اللہ کے پاس جانا ہے نا، اللہ نے پوچھنا ہے. یہ دین تھا نہیں مولوی صاحب، اور آپ نے اس کو دین بنا کے پیش کیا تھا. وہ قرآن کی بات تھی نہیں اور آپ نے اس کو قرآن کی بات بنا کے پیش کیا تھا. وہ نبی علیہ السلام کا ارشاد فرمان نہیں تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو یہ باور کروایا تھا، یہ ظاہر کروایا تھا کہ نبی کا ارشاد اور فرمان ہے. شریعت کی بات نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو شریعت کی بات بنا کے پیش کیا تھا. واللہ الموعد، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا جواب ہوگا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ الموعد. یہ حدیثیں بیان کرتے ہوئے ہمیں پیشی بھی یاد ہے. کیا مطلب اس کا؟ حدیثیں بیان کرتے ہوئے ہمیں پیشی یاد ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. واللہ الموعد. فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنی حدیث انصار و مہاجرین تو بیان نہیں کرتے ہیں جتنی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. جواب سنیے اس کا اور انداز بھی نوٹ کیجئے. فرماتے ہیں ان اخوانی من الانصار، میرے جو انصاری بھائی ہیں نا، اخوانی، او بھائیو اخوانی، میرے جو انصاری بھائی ہیں نا وہ تو مصروف رہتے تھے. کان یشغلہم عمل ارضہم، اپنے باغوں اور زمینوں پر رہتے تھے، کھیتی باڑی کا کام انصار مدینہ کرتے تھے. اما اخوانی من المہاجرین، میرے جو مہاجر بھائی ہیں نا، اخوانی میرے مہاجر بھائی، یہ ہے اخوت. میرے جو مہاجر بھائی ہیں، اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنا ہو تو ذرا احترام سے کیجئے گا، تاکہ سننے والا یا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ میرے مخالف ہے اس لیے یوں بات کر رہا ہے، میرے مخالف ہونے کی وجہ سے بات کر رہا ہے. تو جب آپ میرے بھائی، میرے برادر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. وہ تو آپ کو بھائی کہہ رہا ہے، بس یہ کہ اس کا موقف وہ نہیں ہے جو آپ کا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے یہ جو بھائی تھے انصار، ان کا تو یہ کام تھا، اس میں مصروف رہتے تھے. مہاجر بھائیوں کا یہ کام تھا. کنت الزم رسول اللہ، لیکن میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا. الزم. ایک اور لفظ آپ کو سنا دوں، یہ مسلم کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت میں ایک اور لفظ مجھے ملا، وہ بھی بڑا جاندار ہے. وہ کیا لفظ ہے؟ فرماتے ہیں انی کنت امرا معتکفا، میں وہ آدمی تھا جس نے اعتکاف کیا ہوا تھا. اعتکاف تو سمجھتے ہیں نا آپ، مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ یہیں رہنا ہے، بس جتنی دیر اعتکاف ہوگا یہیں ڈٹ کے بیٹھنا ہے، جم کے بیٹھنا ہے. تو کہتے ہیں میں تو معتکف تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، یعنی ادھر ہی رہنا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہنا ہے، وہ جہاں بھی ہوں گے ساتھ ساتھ رہنا ہے. معتکفا، مسند احمد میں یہ لفظ ہے. صحیح مسلم میں الزم، آپ سے چمٹا رہتا تھا. الا مل بطنی، کھانا مل گیا بس ٹھیک ہے، وہی، اور کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی شغل نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، بس یہی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنا ہے. فاشہد اذا غابوا، میں وہاں بھی ہوتا تھا جہاں وہ نہیں ہوتے تھے. اشہدو، میں حاضر ہوتا تھا
اذا خابو، مطلب یہ کہ ہمارے انصار بھائی اور ہمارے مہاجر بھائی جہاں نہیں ہوتے تھے میں وہاں بھی ہوتا تھا۔ احفظ اذا نسو، جو باتیں وہ بھول جاتے تھے وہ میں یاد رکھتا تھا۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دن نبی پاک نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ، تو وہ میں تھا جس نے چادر بچھائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشادات فرمائے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چادر کو اٹھا لو اور اپنے سینے سے لگا لو، تو وہ میں تھا جس نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں آپ کی بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، حدیثا کثیرا، بہت سی حدیثیں سنتا ہوں آپ کی، لیکن مجھے حدیثیں بھول جاتی ہیں۔ بظاہر مطلب یہی لگتا ہے کہ کچھ باتیں یاد رہتی ہیں کچھ بھول جاتی ہیں، یعنی ساری یاد نہیں رہتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے چادر بچھائی فبسطتہ فغارف بیدیہ، تو نبی علیہ السلام نے اس طرح، وہ بک کہتے ہیں آپ، نیچے چادر بچھی ہوئی ہے اور یوں دونوں ہاتھوں کو ملا کر نبی علیہ السلام نے یوں کیا اور ایسے چادر کے اندر انڈیل دیا۔ علم منتقل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ابھی تو فائل کاپی ہوتی ہے نا، فائل ٹرانسفر ہوتی ہے، وی ٹرانسفر بھی ہے، کئی ٹولز بھی ہیں، فائلز ٹرانسفر کرنے کے جدید ذرائع آگے ہیں، علم کس طریقے سے منتقل ہوتا ہے، کیسے بٹن دبا کے علم منتقل ہوتا ہے دوسری جگہ پر۔ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے ایسے کیا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد مجھے کوئی ایک چیز بھی نہیں بھولی۔ ساری حدیث اگر ملا لیں تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھولی نہیں، ایک بھی حدیث نہیں بھولی۔ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ شارح حدیث لکھتے ہیں وہ اصل میں نیک فالی تھی، نیک فال تھی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم منتقل کیا جا رہا ہے اور وہ دعا شامل ہو رہی ہے کہ لو پھر آج کے بعد تم کوئی بات بھولو گے نہیں۔ نبوی علم، حدیث رسول کا علم، ابو ہریرہ نام ہے علم کا، حدیث کے علم کا۔ یہ اتفاق کی بات ہے، چند دن پہلے یعنی پچھلے جمعے کے بعد اور اس جمعے سے پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، IME BSc انجینئرنگ کے پیپر مارک کر رہا تھا، ایک کوئز کا پیپر میرے سامنے آیا، 12 نمبر کے سوالات ہیں اس کے اندر، باقی پیپرز بھی دیکھ رہا تھا، کسی کے 6 نمبر آ رہے ہیں کسی کے 7 آ رہے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ آیا اس کے 12 میں سے 12 نمبر تھے۔ بہت سے سوالات حدیث سے متعلق بھی تھے، آگے یہ روٹین سے ہٹ کے ایک طالب علم ہے جو پورا پیپر صحیح کر رہا ہے۔ تو میں نے جب اوپر دیکھا، کوئز میں اوپر نام بھی ہوتا ہے، رول نمبر بھی ہوتا ہے، ساتھ نام بھی ہوتا ہے، تو لکھا ہوا تھا محمد ابو ہریرہ۔ یہ اللہ کی طرف سے حسن اتفاق کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا باقی پیپر دیکھوں اور دوسرے سبجیکٹو پیپر کے اوپر صرف رول نمبر ہوتا ہے، نام نہیں ہوتا، وہ بھی میں مارک کر چکا تھا، تو اس کو میں نے دیکھا تو اس کے اندر بھی یہی صورتحال تھی۔ میں نے اس بچے کا فون نمبر لے کر پھر اس سے بات کی کہ آپ کا نام ابو ہریرہ کس نے رکھا تھا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، میرے والد صاحب نے میرا نام ابو ہریرہ رکھا تھا اور میرے دادا جی عالم دین تھے اور گھر میں حدیث کی کتابیں ہوتی تھیں، میں لٹریچر پڑھتا تھا اور گھر میں حدیث کی کتابیں ہونے کی وجہ سے پھر وہ مطالعہ کرتے کرتے میں حدیث کا مطالعہ کرنے لگ گیا
میں نے صحیح بخاری پوری پڑھی ہے، سیاستہ کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، مسند احمد پوری پڑھی ہے، آج کل موطا امام مالک کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ بی ایس سی انجینئرنگ کر رہا ہے اسٹوڈنٹ، حدیث کی کتابیں رکھا کریں گھر میں، کوئی پڑھ ہی لیتا ہے۔ اور میں بھی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ لائبریری ہے تو بچوں کو کہتا ہوں کہ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 اٹھا کے لے آؤ، صحیح مسلم کی وہ لے آؤ جلد نمبر، فلاں کتاب لے آؤ۔ کتابوں پر نظر پڑے، انہیں پتہ ہو کہ بخاری شریف بھی کوئی چیز ہے، صحیح مسلم بھی کوئی کتاب ہے، یا دیگر حدیث کی کتابیں اور تفاسیر کی۔ بھائی علم ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کسی کو انوالو کر دیں اس کام میں تو کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ وہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے بچوں کو ہم نے تقریریں سکھائی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے ان کو ایک لفظ بھی نہیں سکھایا، لیکن بات یہ ہے کہ اس باپ کے گھر میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جس کا اوڑھنا بچھونا صحابہ کی محبت ہے۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کاروبار نہ کریں، رزق حلال نہ کمائیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہترین میرٹ رکھتے ہیں، اور ساتھ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ان کی اس ڈگری کے اندر۔ خیر ضمن ایک بات آئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت ہوا چاہتا ہے کہ اگر 2 آیتیں قرآن میں نہ ہوتی تو میں کسی کو کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ وہ لوگ جو ہم نے کتاب میں سے کھلی دلیلیں اتاری ہیں اسے چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے انہیں کھول کے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت میں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں وہ ذکر ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے اور 60 ہے، 160 ہے، اور سنن ابن ماجہ کے حدیث نمبر 262 کے اندر 2 اور آیتوں کا ذکر ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175، ان میں بھی علم کو چھپانے کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے کتاب میں اتارا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا کی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ داخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے اور عذاب خرید لیے ہے بخشش کے بدلے میں۔ فرماتے ہیں اگر یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں کسی کو کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ اس سے یہ بات بھی کھل گئی کہ ابو ہریرہ نے کوئی حدیث چھپائی نہیں چھپائی، لیکن یہ بھی تو پاگل پن ہے نا کہ ہر حدیث کو ہر جگہ بیان کریں۔ موقع محل کی مناسبت سے بات کی جاتی ہے، کہاں کون سی بات کرنی ہے یہ بات ہے، ہر ایک کے سامنے ہر حدیث بیان نہیں ہوتی، ورنہ کر کے دیکھ لیں۔ علم کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سب کو نہیں بتائی جاتی۔ میں اگر 3-4 جمعے اسماء و رجال کے موضوع پر پڑھاؤں، حدیث کا فن، سند کیسے ہوتی ہے، کیا علم ہے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں، میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ 4-5 جمعوں کے بعد شاید تھوڑے لوگ رہ جائیں گے جو ویسے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، خطبہ سننے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر وہی رہ جائیں گے کہ جماعت کے ٹائم پہنچیں گے اور پڑھ لیں گے۔ بھائی علم تو وہ بھی ہے نا، تو ہر ایک کے سامنے ہر چیز بیان نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ سے بھی فتنوں کی احادیث مروی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہر مقام پر ہر چیز تو بیان نہیں ہوتی نا۔ کہ ادھر جنازہ رکھا ہو آپ کہیں جی شادی کے فضائل بیان کرو، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ بے شک آپ حدیثیں سنائیں یا آیتیں سنائیں، ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے، ورنہ یہ آیتیں، یہ حدیثیں اور بہت سے ایسے دلائل بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے کوئی بات اپنے پاس رکھی نہیں ہے، ہر چیز بیان کی انہوں نے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی بھی بات ہو وہ امت تک پہنچانا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پہلے وہ حدیث نہیں لکھتے تھے اور فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص مجھ سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے، ان کو زیادہ حدیث یاد ہیں، باقی سب سے مجھے زیادہ یاد ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ لکھتے نہیں تھے، بعد میں انہوں نے بھی حدیث لکھنا شروع کر دی
اور مسند ابو ہریرہ پوری کی پوری مسند احمد میں موجود ہے، اور وہ پوری کی پوری مسند ابو ہریرہ جو ہے جو مسند احمد میں ہے وہ صحیفہ صحیحہ یا صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے بھی موجود ہے، جس میں 139 احادیث ہیں حضرت ابو ہریرہ سے جو انہوں نے اپنے شاگرد کو لکھوائی تھی، حمام بن منبہ کو۔ تو یہ ذریعہ جو علم ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کرام نے اس کو زبانی بھی یاد کیا ہے، عمل بھی کیا ہے، اور اس کو لوگوں کو منتقل بھی کیا ہے، اور اس کو دنیا کے اندر باقی رکھا ہے۔